لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک ایسے عظیم مہینے کو پانے والے ہیں کہ جس کی برکات سے ہر مسلمان اچھی طرح واقف ہے کہ اس مبارک مہینے کا ہر لمحہ اور اس کے ہر پل کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا عظیم مہینہ کہ جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ملتا ہے، تو فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے پہلے عشرہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرے عشرہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں، اور تیسرے عشرہ کے اندر اہل ایمان، اہل تقوی کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی فیوض اور برکات اور رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا بہترین مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش اور نجات کے اتنے سارے انتظامات کے باوجود بھی اگر کسی مسلمان کا دامن خالی رہ جائے اور وہ اللہ کی رحمت کے اور اس کی برکات سے محروم رہ جائے، تو پھر اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ چند اہم اور ضروری باتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عظیم الشان مہینے کا استقبال کرے، اور اس نیت سے اس مہینے کے اندر داخل ہو کہ انشاءاللہ پورا مہینہ
انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے میں نے گزارنا ہے، جن میں سب سے پہلی بات کہ جس کا سمجھنا استقبال رمضان کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں مسلمانوں پر جو عبادات فرض کی گئی ہیں، ان میں سب سے بنیادی عبادت وہ روزے کی عبادت ہے، اور ہر مسلمان اس بات کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں نے صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے روزے کی حفاظت بھی کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو مسلمان رمضان کا روزہ رکھے اور پھر روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولے، روزے کی حالت میں جھوٹ پر عمل بھی کرے، روزے کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو نہ چھوڑے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس مسلمان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے روزے کو ان تمام مفسدات سے بچانا ہے، ان تمام غلطیوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے روزے کی قبولیت میں کمی آ جائے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس روزے کا بدلہ بھی میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے ادا کروں گا۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج اور عمرہ ہے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ثواب اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں روزے کا ثواب اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو عطا کروں گا۔ تو چونکہ یہ جتنی عظیم عبادت ہے تو پھر ہمیں اتنی ہی اس عبادت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری بات کہ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان اس بات کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اس مہینے میں اپنا تعلق مضبوط بناؤں گا۔ یہ مہینہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میری محبت اور میرے قرب کو حاصل کرنے کا سوال کریں تو میرا پیغمبر آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ کا رب آپ کے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو میرا پیغمبر آپ بتا دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ اور یہ تذکرہ ہوا رمضان کے تذکرے کے بعد، تو پتہ چلا کہ رمضان اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں جو بندہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کو طلب کرتا رہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، نیک کاموں میں مشغول رہے، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عظیم مہینہ
اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان یہ نیت کر لے کہ اس مہینے کے اندر میں نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط بنانا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ تیسری بات، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں، اور پھر اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرما دیے۔ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس کائنات میں قرآن جیسی عظیم نعمت جو میں نے تمہیں رمضان میں عطا کی ہے، تو سارے مسلمان رمضان کے روزے رکھ کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہم روزہ رکھ کے تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، قرآن جیسا عظیم رہنما ہمیں عطا فرمایا ہے کہ تورات سے بھی اس کی عزت اور عظمت زیادہ، انجیل اور زبور سے بھی اس کی عزت اور عظمت زیادہ، اس کائنات میں جتنے صحائف ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام میں عزت اور عظمت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ اور یا اللہ وہ قرآن تو نے ہمیں عطا کیا کہ جو قرآن ہر مسلمان اور ہر انسان کی کامیابی کا مدار ہے، کہ جس قرآن کے اندر اور جس کے احکامات پر جو عمل کر لے، یا اللہ تو نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اس سے وعدہ فرمایا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ عظیم قرآن اور عظیم کتاب ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم قرآن کریم کی مفاہیم، قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو قرآن کریم کی معاذ اللہ تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت کرنا چھوڑ دیں، نہیں۔ قرآن کا ایک حرف آپ تلاوت کریں گے تو اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو 700 گنا تک بڑھا دیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن جو نازل کیا گیا اور اس قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ ہر انسان اس کتاب کو پڑھ کر اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کے معانی مفاہیم کو سمجھ کر پوری زندگی اس کے مطابق گزار لے۔ ہم الحمدللہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی خود بھی تلاوت کرتے ہیں، تراویح کی نماز میں قرآن کو سنتے بھی ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو اللہ معاف کرے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا اور قرآن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قرآن تو اترا اسی لیے ہے کہ ہم نے صرف اس کی تلاوت نہیں کرنی بلکہ اس کے معانی کو سمجھنا ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے رب کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں کس بات کا حکم کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم قرآن کے معانی کو نہ سمجھیں، قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر زیادہ نہ بھی ہو تو کم از کم ہر مسلمان کو اپنی جو روزمرہ کی نماز ہے، نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو صورتیں اکثر تلاوت کی جاتی ہیں وہ 30 سے 12 کی صورتیں ہیں، یا آخری 10 صورتیں ہیں، یا آخری 20 صورتیں ہیں، کم از کم ہر مسلمان کو ان صورتوں کا معنی آنے چاہیے، ان صورتوں کا مطلب آنا چاہیے، ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ تاکہ ہمارا امام جب نماز میں صورتیں پڑھے یا تراویح میں قرآن پڑھا جائے تو ہمیں کچھ تو سمجھ میں لگے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ نماز میں جب ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ سورت ہے ہم سے سوال کیا کرتی ہے، ہمیں بتانا کیا چاہتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہر مسلمان اس بات کی نیت کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ اس مہینے سے صرف قرآن کی تلاوت نہیں،
صرف قرآن کو پڑھنا یا سننا نہیں، بلکہ اس بات کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے مفاہیم، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں ہمارے رب کا کلام سمجھ میں آ جائے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام ہم لوگ سمجھنے لگ جائیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں ہماری سمجھ میں آنے لگ جائیں، تو اس سے بڑھ کر کامیابی دنیا اور آخرت میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت وہ تو انشاءاللہ کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیپ ہم لیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کی ہر رات، کوئی رات ہماری تہجد سے خالی نہیں رہے گی، قیام اللیل اور تہجد سے ہماری رمضان کی کوئی رات خالی نہ ہو۔ اس نیت سے ہم نے اس عظیم مہینے کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ قیام اللیل سے مراد ہے تراویح کی نماز، اور تہجد کی نماز اس کا ذکر میں نے الگ کر دیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خدشات ڈال دیے جاتے ہیں کہ جی تراویح کی نماز تو کوئی ضروری نہیں ہے، اصل میں تو روزہ ہے رمضان کے اندر، اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تراویح نہ بھی پڑھیں تو روزے کے ثواب میں کمی تو نہیں آتی۔ تو ایسے بھائیوں کے لیے عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے کمی تو نہیں آتی، لیکن کیا اس مہینے کے اندر ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکات کثیر تعداد میں نازل ہوتی ہیں تو کیا ہم تراویح کی 20 رکعات پڑھ کے اپنے ثواب میں زیادتی نہ کریں، اپنے ثواب کو بڑھائیں نہیں؟ جب اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، اللہ کی طرف سے برکات اور بخششوں کا نزول بھی ہو، اگر ہم ایسے حالت میں اپنی رمضان کی راتوں کو گزاریں کہ اللہ کا کلام تراویح کی نماز میں پڑھا جائے اور ہم اس کو سن لیں، تو پتہ نہیں اللہ تعالی ہمیں کتنا زیادہ اپنی رحمت کا مستحق بنا لیں گے۔ اپنے ثواب میں زیادتی کرنے کے لیے آپ چھوڑ دیں مسائل کو، آپ اس طرف جائیں نہیں کہ 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت ہیں، تراویح کی نماز ضروری ہے یا نہیں ہے، آپ اس طرف جائیں نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں گے اور اس کی ہر رکعت میں آپ 2 سجدے کریں گے، اور سجدہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس میں انسان کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ جب ہر رکعت میں 2 سجدے کریں گے اور اللہ کے قرب کی منازل آپ طے کریں گے، اور پھر پورا مہینہ لگاتار 20 رکعات اور ہر رکعت میں 2 سجدے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا قرب عطا فرمائیں گے، کتنا زیادہ اپنی رحمت کا مستحق بنا لیں گے۔ تو ہم نے یہ سوچ اور سمجھ رکھنی ہے کہ 20 ہیں یا 8 ہیں، تراویح کی نماز ضروری ہے یا نہیں، ہم نے ان مسائل میں نہیں پڑھنا، اس نیت سے تراویح کی 20 رکعات پڑھنی ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب زیادہ ملے گا، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہم اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ نماز انشاءاللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز وہ مسجد میں ادا نہیں کرتے، مسجد سے ہٹ کر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو تراویح کی جو نماز ہے مسجد کے اندر با جماعت ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر علاقے کے کچھ لوگ مسجد میں با جماعت تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو سارے محلے والوں سے اس کا گناہ ہٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی الگ سے تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہتا ہے اپنے گھر میں، اپنے بیٹھک میں، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فرض نماز جو عشاء کی ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پھر فرض نمازوں کا اہتمام بھی گھر میں کر لیتے ہیں یا بیٹھک میں کر لیا جاتا ہے کہ وہاں پر فرض نماز پڑھی اور فوراً تراویح شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے تو مسجد میں آنا بھی واجب ہے۔ آپ گھر میں با جماعت نماز ادا کریں، آپ کی نماز تو ادا ہو جائے گی، وہ فضیلت جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی ہوتی ہے اس فضیلت سے آپ محروم رہ جائیں گے، وہ فضیلت۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں،
اللہ کے نبی سے اس پر وعیدات بھی موجود ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں با جماعت نماز کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اب یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ چونکہ ہم نے تراویح وہاں پڑھنی ہوتی ہے تو فرض نماز بھی ہم وہاں پڑھیں، یہ کوئی عذر نہیں۔ آپ کے محلے کے اندر اگر با جماعت نماز ہوتی ہے، آپ آئیں فرض نماز ادا کریں، بے شک آپ چلے جائیں، تراویح کا اہتمام آپ وہاں کریں۔ فرض نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھنا یہ واجب ہے، اور علیحدہ سے اپنے گھر میں بغیر کسی عذر کے اس کا اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے کہ فرض نماز کا اہتمام با جماعت ہی کیوں نہ ہو، یہ مکروہ ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ایک تو ہم نے اس رمضان میں کسی بھی نماز کو جماعت سے نہیں چھوڑنا، ساری کی ساری نمازیں با جماعت پڑھیں گے اور مسجد میں آ کر پڑھیں گے، اور تراویح کی نماز اس کا بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا، تو تراویح کی نماز کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اس طریقے سے جب ہم رمضان کا انشاءاللہ استقبال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں سے ہمیں کبھی بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ ایک آخری بات کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم جانے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا مقصد اپنے سامنے رکھیں۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، تم سارے کے سارے پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ روزے کی حالت میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہیں۔ روزہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، تبھی تو ہم روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے، تبھی تو ہم روزے کی حالت میں پانی نہیں پیتے، تبھی تو ہم روزے کی حالت میں اپنی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، حالانکہ سارے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں اور میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ تم نے روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھانا، روزے کی حالت میں پانی نہیں پینا، اپنی جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ اب جب یہ احساس روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے تو پتہ چلا کہ واقعی اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، روزے کی حالت میں تو تجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب میری نگرانی کرتا ہے۔ کاش کہ یہ بات تمہیں سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی سمجھ میں آ جائے کہ باقی 11 مہینوں میں جب تم جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، جب تم دھوکہ بازی کرتے ہو، جب تم ڈاکہ اور چوری کرتے ہو، جب تم کسی کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے ہو، جب تم نافرمانی کرتے ہو اللہ کے رسول کی، اور جب تم اللہ کے نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہو، ہائے کاش کہ رمضان کے روزوں کی طرح اس وقت بھی یہ عقیدہ اور یہ احساس تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ نہیں نہیں، جھوٹ میں نے نہیں بولنا، میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں نے کسی کی عزتوں پر ڈاکے نہیں ڈالنے اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ٹریننگ ہمیں کون دیتا ہے؟ رمضان کا مہینہ، یہ روزے والی عبادت ہمیں یہ احساس دلواتی ہے کہ خبردار، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے کہ تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اس کا صلہ بھی تمہیں کل کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ اور ایک آخری بات کہ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت میں دگنا اضافہ، تگنا چگنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اکثر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے ہٹ کر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے مسکین اور یتیم لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے روزوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہے،
آپ نے اگر اپنی زمینوں کا عشر نکالنا ہے، آپ نے اگر اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے تو رمضان سے پہلے ہی نکال دیں، تاکہ جو غریب اور جو یتیم اور مسکین کہ جنہوں نے روزہ رکھنے کا ارادہ تو کیا ہے لیکن ان کے پاس اسباب ہی نہیں ہیں۔ روزہ تو ایک کھجور پر بھی رکھا جا سکتا ہے، روزہ تو افطار کرتے وقت ایک کھجور کے ساتھ بھی، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی ہم افطار کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارا اپنا یہ دل چاہتا ہے کہ ہماری سحری بھی اچھی ہو، ہماری افطاری بھی اچھی ہو، رمضان کے مہینے میں ہمارے دسترخوان میں اضافہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی فکر کریں، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر وغیرہ ابھی سے اس کی معلومات کر کے ابھی سے نکال دیں، تاکہ ان بہن بھائیوں کا، غریبوں کی مدد ہو جائے، ان کی امداد ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے روزوں کو گزار سکیں۔ اگر ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم رمضان کا استقبال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے اسی دنیا میں، رمضان کے بعد ہی، رمضان کے اندر ہی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔